ایک اس میں جو بہت بڑی تھریٹ پرسیپشن ہے، جیسے سی ایم سندھ نے کہا کہ 20% سسٹم اوور برڈنڈ ہے اور یہ 40% پہ جا سکتا ہے، یہ کس قسم کا رسک ہے؟ ایک عام آدمی کو کیسے آپ سمجھائیں گے جو خدشات ہیں ان کے ذہن میں کہ میرا سسٹم سارا چوک کر جائے گا؟ بالکل، دیکھیے ان کی بات اس بالکل بجائے ہے کہ جب آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پہلے ہی بہت زیادہ ایڈوانس ملکوں کی طرح تو نہیں ہے، ہم ایک ڈیولپنگ ملک کا ہیلتھ سسٹم ہے جس میں کچھ اسٹرینگس بھی ہیں لیکن بہت ساری کمزوریاں بھی موجود ہیں. تو اگر اچانک سے وینٹیلیٹرز ہیں، پھر مثال کے طور پہ تخمینہ ہے کہ ملک میں تقریباً 5000 وینٹیلیٹر ہیں، ہر کسی وقت پہ تقریباً 2-2,500 زیر استعمال بھی ہوتے ہیں، 1000 2000 2,500 وینٹیلیٹر اس رینج میں اویلیبل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ موجود ہیں. اب ریئل ٹائم میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس جگہ اویلیبلٹی ہے اور کس جگہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنلی ویزیبل کر دیا جائے تاکہ فوراً سے یہ انفارمیشن لوگوں تک موجود ہے، یہ پروونسز تک موجود ہو. تو جس چیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر 20% برڈن ہے اور اگر یہ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے ہیلتھ کیئر سٹاف پہ وہ خود انفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نرسز ڈاکٹرز لگاتار انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو جب وہ انفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ہیلتھ کیئر ورک فورس میں سے 2 ہفتے کے لیے نکل گئے ایٹ بیسٹ. اب وہ جب وہ نکل گئے تو نیچرلی ان کی جگہ کسی اور نے آ کے جگہ لینی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مشین اور جگہ موجود ہو، سٹاف کی کمی پڑ جائے. کسی جگہ سٹاف موجود ہے، مشینیں پوری آکیپائڈ ہیں. اور یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک ہی شہر میں 4 ہسپتال فل ہیں اور 4 ہسپتال ایسے بھی ہیں جہاں کے جگہ موجود ہیں. تو یہ کوارڈینیشن کے معاملات اور فل ہونے کے معاملات اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پریشر، یہ سارا میرے خیال سے جو ذکر کر رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں اس میں فٹ ہوتا ہے. اچھا، ایک بہت انٹرسٹنگ کامنٹ وہاں پہ ہوا کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز اس لیے نہیں چلانا چاہیے کہ جو لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں اس کی ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے ایک آدمی بیٹھا ہے تو 70 کو بیمار کر کے نکلے گا. اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ایئر فلٹریشن سسٹم ہیں پلینز کے وہ اتنے ہی افیکٹو ہیں جتنے کہ ہاسپٹل کے وینٹیلیٹر ہیں. اس کی کو تھوڑی وضاحت کریں گے کیونکہ تو کامن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو مارے گئے. یہ وہ میرے خیال سے بلوچستان سے یہ کامنٹ تھا. اچھا وہ ایسے ہے کہ ایک کامن پرسیپشن ہے نا کہ جی ایک جہاز میں بیٹھے، دروازہ بند ہو گیا تو بس جو اندر ہوا ہے وہی کی وہی ہے. حالانکہ جو جتنے ماڈرن جہاز ہیں جن کے پریشرائز کیبنز ہیں اور اتنے الٹرا ماڈرن ان کے سسٹمز ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا انٹیک ہوتی ہے انجن کے تھرو، اس کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد یعنی آلٹیٹیوڈ کے اوپر بھی وہ سرٹن نمبر آف ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں. اب یہ ایک کمرہ ہے، اس کی ایک کیوبک فوٹیج ہے، ہر چند ایئر ایکسچینجز ہوتے ہیں جی باہر کے ساتھ، ایکسٹرنل ایئر کے ساتھ. اچھا، تو اس کا مطلب ہے جو ہوا آپ لندن سے چڑھے اور آپ نے لاہور آنا ہے تو جو ہوا آپ نے لندن میں جہاز میں بھری تھی وہ نہیں ہے جو لاہور میں. اچھا ایسا نہیں ہے، ہم تو سوچتے وہی ہوا ہوتی ہے. نہیں، یہ ایئر 10 سے 15 ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہسپتالوں کے کمروں میں، یعنی اس طرح کے جو ماڈرن ہاسپٹلز کے جو بلٹ رومز ہیں اس میں اس طرح کی ایئر ایکسچینج. اچھا ایک صرف یہ بات نہیں، تو 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتی. جی کیا یہ کبھی جہاز کے ذریعے انفیکشن ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. سارس کے دوران پورا یہ اس چیز کو ایویلویٹ کیا گیا کیونکہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا جس میں انفیکشنز ہوئیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا بریک ڈاؤنس تھے، کیا مسائل تھے جس وجہ سے انفیکشن ہوئی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جہاز جو تھا وہ ایک جگہ کھڑا رہا اور اس کی ایئر نہیں چینج ہوئی اور یعنی کافی کئی گھنٹے لوگ بیٹھے رہے. لیکن 99% سچویشنز میں تو یہ جو سارے سسٹمز ہیں یہ آپریٹو ہوتے ہیں اور یہ آپریٹو ہونے چاہیے. لیکن آپ کے سامنے اسی کانفرنس میں بتایا گیا میٹنگ میں کہ بہت سے جو جی سی سی سے جہاز آئے ہیں اس میں سی ایم تھے، انہوں نے کہا کہ 70% لوگ انفیکٹڈ نکلے. جی وہ ہوا ہے. وہ عام طور پہ جو دوسری فلائٹس ہیں ان میں بہت تھوڑے چند گنے چنے لوگ ہی پازیٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو یو اے ای سے فلائٹس ہیں یہ مجھے پتہ چلا اور میرے علم میں ہے کہ اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں. اور ان کی فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. میرے خیال سے وہ جب چڑھے ہیں فلائٹ پہ تو آلریڈی انفیکٹڈ تھے. یہ تو دیکھیں یو اے ای سے تو کتنی 3 گھنٹے کی، 3.5 گھنٹے کی، اس سے زیادہ کی فلائٹ نہیں ہے. تو اس دوران میں یہ مفروضہ کرنا کہ جی ایک شخص کو تھا اور اس سے دوسرے کو ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے. یہ جراثیم ہے. آپ پھر ایز فوکل پرسن کیا ریکمینڈ کریں گے آپریشن سینٹر کو کہ کیا فلائٹس پی آئی اے کی جو ڈومیسٹک کم از کم ہیں، اسلام آباد کراچی، اسلام آباد لاہور، کوئٹہ؟ دیکھیں میرا تو ان پٹ سائنٹیفک یہ میڈیکل ہوتا ہے اور ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ پھر کلیکٹیو ہوتا ہے، انہوں نے باقی تمام عوامل بھی دیکھنے ہوتے ہیں. میرے حساب سے تو یہ کلیئر ہے، واضح ہے چیز کہ شارٹ فلائٹس ان ماڈرن ایروپلینس، اسپیشلی اگر آپ نے جو تمام پیسنجرز ہیں ان کو ماسک پہنا دیے اور ہینڈ ہائیجین. کیا ماسک افیکٹو ہے؟ دیکھیے ماسک افیکٹو اس حد تک ہے کہ آپ دوسرے کے بچاؤ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے. اب 2 لوگ بیٹھے ہیں،
ایک خدا نخواستہ assume کریں کہ انفیکٹ وہ کھانس رہا ہے یا بولنے کے ساتھ ہی اگر اس کے کچھ جو یہ پارٹیکلز نکل رہے ہیں ڈراپلیٹس تو کم از کم ماسک اس کو وہیں اندر کو روک لیتا ہے. تو دیکھیں جراثیم کے رکاوٹ میں ہم نے اسٹیٹسٹیکل لائکلیہڈ دیکھنا ہے, اعداد و شمار دیکھنے, تو جو اعداد و شمار ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں. تو آپ کے وائرسز تو بیسکلی مائکروسکوپک پارٹیکلز ہیں. جی بالکل, لیکن وہ ڈراپلیٹس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں نا, ان کو بھی کچھ ان کو بھی اپنا جہاز چاہیے ہوتا ہے جو عام طور پہ چھوٹا ڈراپلیٹ ہوتا ہے. سو وہ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ماسک کے تھرو بالکل گزر سکتے ہیں اگر وہ بذات خود گزر رہے ہوں, لیکن وہ بذات خود تو نہیں ہوتے نا, وہ ڈراپلیٹس کے اندر ہوتے ہیں. پانی کے قطرے. اچھا, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ایسمپٹومیٹک ہے, سپوز میں ایسمپٹومیٹک ہوں تو میرے صرف سانس کے ساتھ نہیں وہ نکل رہے انلیس کہ میں کھانسوں یا کوئی ڈراپلیٹ ہو. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹ, ہر سانس کے ساتھ تھوڑے سے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں, ٹھیک, انویزیبل, ٹھیک ہے, اور ان کا ڈسٹینس یہی 3 سے 6 فٹ ہے. اسی لیے ہم یہ جو 6 فٹ کا فاصلے کی بات کر رہے ہیں اس کی ساری منطق یہ ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا ہم کہتے ہیں یار اگر آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو بخار ہے یا آپ کو لگا کہ کوئی گلا شلا خراب ہے, آپ ماسک پہن لیجئے, فردر چانسز گھٹ جاتے ہیں. تو یہ بالکل بجا ہے بات کہ جو جراثیم ہے وہ خود سے بذات خود ہوائی جہاز نہیں ہے, وہ اس کو کوئی نہ کوئی وہیکل چاہیے ہوتی ہے. اب اس میں بھی 2 قسم کی وہیکل تصور ہوتی ہیں, ایک ڈراپلیٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کو ایک وہیکل چاہیے, اس کو وہیکل چاہیے, وہ وہیکل ڈراپلیٹ ہے, اور اس ڈراپلیٹ کو آپ ماسک پہن کے روک رہے ہیں. تو جب آپ عام یہ جو سرجیکل ماسک ہے, یہ عام ماسک ہے, جب یہ پہن رہے ہیں آپ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے کوئی خاص, زیادہ آپ بچا رہے ہیں دوسرے کو. اس کے برعکس وہ جو N95 ماسک ہے وہ اگر ٹائٹلی فٹڈ ہو تو وہ جس نے ماسک پہن رکھا ہے اس کو خود N95 تو مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا. اور دیکھیں اس وقت N95 ہم میں سے کسی کو نہیں پہننا چاہیے سوائے اس کے جو مریض کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اس وقت ہم اگر خود N95 پہننا شروع ہو جائیں تو زیادتی کی بات. اچھا, اب آپ کا پرسپیکٹو تو ہے سائنس کا پرسپیکٹو, میڈیکل سائنس کا پرسپیکٹو,